اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف وانما صدرت الامور عن مشیتہ۔ ناظرین کرام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 130 کا آج تیسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیونکہ یہ طویل خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اور بھی جو بقیہ حصے آئندہ دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ اس خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعمیل نہ کریں کہ وہ تمام مخلوقات اللہ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت وجود میں آئی ہیں اور تمام کام اسی کی مشیت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ وہ تو وہی اللہ ہے کہ جس نے تمام اشیاء کے ہر قسم کو بلا کسی سوچ بچار کے اپنی پسند اور حکمت کے ماتحت ایجاد کیا ہے، نہ کہ پہلے سے تصورات کو چھپائے ہوئے اور ان پر غور و فکر کر کے پیدا کیا ہوتا، یعنی سرکشی کا امکان چھوڑا ہی نہ تھا۔ جس کو جیسا بنایا وہ ویسے بنی اور وہی کام کیا جس کے لیے اسے بنایا تھا، اور نہ کسی حادثے اور زمانوں کے الٹ پھیرا اور تقاضوں سے تجربہ کر کے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ کے عجیب ترین کاموں کی ابتدا اور ایجاد میں کوئی ایسا شریک کار نہ تھا جس سے اس نے مدد لی ہو، چنانچہ خالص احکامات خداوندی سے تخلیق کائنات اور ایجاد مخلوق تمام ہوئی، اور وجود میں آتے ہی ہر مخلوق نے اطاعت اختیار کر لی اور اللہ کی دعوت اور احکام قبول کر لیے۔ ایسی کوئی مخلوق نہ رہی کہ اللہ کے حکم میں سستی یا تکلیف یا اعتراض کرتی یا ہیلا و بہانہ کر کے احکام کی تعمیل کو ٹالتی۔ تمام چیزوں سے متعلق خمیدگی اور جھکاؤ کو قائم کیا اور مڑنے اور جھکنے اور لچک کھانے کی حدود اور طریقے میں مستحکم کیا، اور اپنی قدرت سے متضاد چیزوں اور عناصر میں ہم آہنگی پیدا کی اور تمام چیزوں کو اس طرح ایک دوسرے سے ملایا اور وابستہ کیا کہ بکھر نہ سکے، اور ان سب کو مختلف جنسوں میں رکھ دیا جو اپنی اپنی حدود مقدرات، طبیعتوں اور خاصیتوں اور حالتوں اور صورتوں میں رہتے ہیں اور اپنی اپنی جنس آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی دفعہ پیدا ہونے والی مخلوقات تھی جن کو اس نے اپنے ارادے اور مقصد کے مطابق فطرت اور خاصیتیں عطا کر کے اپنی کاریگری سے وجود بخشا تھا، اور اللہ نے آسمانوں کو بلا کسی چیز میں لٹکائے ہوئے اس طرح منظم کیا کہ ان کے وسیع شگافوں کو آپس میں پیوست کر دیا اور اسی قسم کے دوسرے شگافوں کو مربوط کر کے مسلسل کر دیا، اور آسمانوں کی جوڑیوں کو بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دیا، اور مخلوقات کے اعمال ریکارڈ کرنے اور دوسرے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے آسمانوں سے اترنے والوں اور چڑھنے والوں کے لیے نزول و معراج کی دشواریوں کو آسان کر دیا، اور آسمانوں کو اس وقت ندا دی گئی تھی جبکہ وہ ابھی دھوئیں کی گیس والی صورت میں تھے، چنانچہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دور دور پھیلے ہوئے قطعات یعنی بگولوں کو باہم ملا کر حاضر ہوں، اور آسمانوں کی بند شدہ دروازوں کو کھول دیا گیا تھا، اور شباب ثاقب یا ٹوٹ
کر دوڑنے والے ستاروں کو نقاب سے ڈھکی ہوئی کمینگاہوں پر حفاظت کے لیے قائم کر دیا تاکہ بلا اجازت کوئی آسمانوں پر نہ چڑھ سکے، اور انہیں اپنی قوت اور توانائی سے اپنے ہاتھوں میں اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ ہواؤں کے جھٹکوں اور جھکڑوں سے ادھر ادھر ہٹ نہ سکتے، اور آسمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرو اور اطاعت شعاری کا اعلان کرو، اور ان کے سورج کو ایک ایسی آیت اور نشانی بنا دیا جو دن میں بصارت کی ذمہ دار ہے، اور ان کے چاند کو جس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے رات کی علامت بنا دیا ہے، چنانچہ انہیں ان کی گزرگاہوں پر روانہ کر دیا جس میں ہمیشہ سفر رہتے ہیں، اور ان کے سفر کی حرکت کو متعین و مقدر کر دیا ہے تاکہ ان کی روش سے اور رات میں تمیز اور ان کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی رہے، اور تاکہ ان کی رفتار سے منزلوں سے برسوں کی تعداد کا علم ہوتا رہے، اور ان کے لیے مقدر کی ہوئی منزلوں سے حساب لگایا جا سکے۔ پھر آسمانوں کی فضا میں ان کے افلاک کو معلق کیا دیا، اور ان کی سجاوٹ کے لیے وہ ستارے جو چراغوں کی طرح روشن ہیں، وہ ستارے جو ان کی پہنائیوں میں چھپے ہوئے ہیں آراستہ کر دیے گئے ہیں، یعنی ستارے صرف یہی نہیں جو دکھائی دیتے ہیں اور جو کوئی گن لینے کے لیے سماعت کی حد تک پہنچ سکے اس پر ٹوٹ کر دوڑنے والے ستارے شہاب ثاقب ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ستاروں کو اس طرح مسخر اور مطیع کیا کہ سیارے گھر میں سفر رہیں اور ستارے اپنا استقلال برقرار رکھیں، چنانچہ ان کی روانی اور نیچے اترنا اور اوپر چڑھنا ان کی نحوست اور سعادت کو اپنے ارادے اور مشیت کے ماتحت کر لیا، یعنی آسمانوں اور افلاک کی کمی اور ستاروں اور سیاروں کی حرکت اللہ کی مرضی و تقدیر کے مطابق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آسمانوں میں بلند ترین مقامات پر ٹھہرانے اور بسانے کے لیے ایک بہت عجیب و غریب اور انوکھی مخلوقات ملائکہ کی صورت اور صفات میں پیدا کر دی تھی، اور ملائکہ سے وہ تمام مقامات بھر دیے تھے جو آسمانوں کی راہوں میں اور خالی چھوڑی ہوئی جگہوں میں فضائے بسیط کی تمام وسعتوں میں ان کے لیے موضوع و مقرر تھے، اور یوں کائنات کے تمام گوشوں اور چپے چپے پر پھیلے ہوئے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں ان کی کشادہ اطراف کی وسعتوں میں، تقدس کی چار دیواریوں میں، اور اللہ کی عظمت و جبروت کے لٹکنے والے پردوں میں اور بزرگی و جلال کے حجابوں میں گونج رہی ہے، اور تسبیح کی اس گونج کے پیچھے کہ جس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں نور کی تجلیات اس فراوانی سے برس رہی ہیں کہ ان کی چمک وہاں تک نگاہ کی رسائی کو روک دیتی ہے، چنانچہ نظریں وہاں تک رسائی سے محروم رہ کر اپنی حدود کے اندر ہی ٹھہری رہتی ہے، اور اللہ نے ان ملائکہ کو مختلف صورتوں اور مختلف اور دور تقدیرات کے ساتھ پیدا کیا ہے، چنانچہ ان میں پرواز کے لیے پر رکھنے والے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی عزت و جلال کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ کی کاریگری سے کائنات میں ظہور پذیر ہوا ہے اسے اپنا کام نہیں کہتے، یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ مل کر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں،
اس لیے تخلیق میں تو اللہ ہی تنہا اور انفرادیت رکھتا ہے، اس لیے ان کے حق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مکرم بندے ہیں، ایسے کہ کسی بات میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس سلسلے میں اپنے وحی کا امین بنایا ہے اور ان پر رسولوں کے متعلق ذمہ داریاں عائد کی ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکامات اور ممانعتیں پہنچانے میں کام آئیں، یعنی رسولوں کے مددگار ہیں، اور ان کو شبہات کے شش و پنج اور الجھنوں سے معصوم و محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ ان میں کوئی بھی تو اللہ کے پسندیدہ راستے کے خلاف منصوبہ بنانے والا نہیں ہے، اور ان کو اطاعت کرنے اور مطیع رہنے کے تمام اسباب اور سامان فراہم کرنے میں ان کی مدد کی ہے، اور نرم رویے اور عاجزی اور سکون کو ان کے دلوں کا شعار اور مشغلہ بنا دیا ہے، اور اپنا شکر ادا کرانے اور عزت و احترام کرانے کے لیے ان پر متعلقہ دروازے کھول دیے ہیں، اور ان پر اپنی توحید کے تمام نشانات واضح رکھنے کے لیے ہدایت کے مینار قائم کر دیے ہیں جن سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ان انتظامات کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کاندھوں پر گناہوں کی گرانی آنی ہی نہیں پاتی، اور نہ ہی دن و رات کی آمد و رفت اور موسموں کا اثر انہیں متاثر کر کے ان کی حالات میں تغیر کرتا ہے، اور نہ ہی شکوک ان کے عزائم اور ایمان میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ظن و گمان کی کوئی قسم ان کے عقائد و یقین محکم میں داخل ہو کر انہیں ڈگمگا سکتی ہے، یعنی شکوک و شبہات اور ظن و گمان اور وہم اور ریب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان میں آپس میں دشمنی اور بغض و کینہ اور حسد کے شعلے نہیں بھڑکتے ہیں، اور ان کے اندر حیرت اور تعجب کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا ہے کہ ان کے دلوں میں معرفت شناسی اور حق پر اثر انداز ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔